السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا، ہم نے گزشتہ سبق میں اسم کی تقسیم اور اس کی تفصیل پڑھی تھی، مختلف اعتبارات سے جو تقسیم بنتی ہے۔ مجھے امید ہے وہ آپ نے لکھنے کا کام بھی مکمل کر لیا ہوگا اور یاد کرنے کا کام بھی کر لیا ہوگا۔ تو یہ آج کی ڈائری نوٹ فرما لیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 86 پہ جو جدول لکھا گیا اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے جو سبق آج ہم پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا، آپ کتابیں کھولیے۔ جی بیٹا، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 86 پر اسم کی تقسیم ہے جو ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کی تمام عربی کی تعریفات ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم کی 3 اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے۔ ایک باعتبار جنس کے، دوسرا باعتبار عدد کے، اور تیسرا باعتبار تعریف و تنکیر کے۔ یعنی جنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم مؤنث ہے یا مذکر ہے، یہ بتایا جائے گا اس میں۔ اور عدد کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفرد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ اور تیسرا معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ ان کی پوری مکمل تفصیل ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر ایک جدول میں، ایک ہی صفحے پہ، ایک ہی نظر میں ان سب کی عربی تعریفات پڑھیں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلے دیکھیے گا، یہ جو تعریف لکھی ہوئی ہے اس کو ذرا دیکھیے گا۔ میں نے کتاب کو دوسرے رخ میں کر دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیے کہ ہو الاسم، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں باعتبار جنس کے، اسم کی تقسیم باعتبار جنس کے۔ دیکھیے گا، ہوا کل اسم دال علی الذکور او خال من علامت التانیث، ہر ایسا اسم جو دلالت کرنے والا ہو علی الذکور، مذکر پر، یا وہ تانیث کی علامات سے خالی ہو۔ خالن کا معنی خالی ہو۔ دوبارہ سن لیں، ہوا کل اسم، ہر وہ اسم جو دلالت کر رہا ہو علی الذکور، مذکر پر، او خالن یا خالی ہو من علامت التانیث، تانیث کی علامتوں سے۔ بیٹا ہم نے جو گزشتہ صفحہ میں سبق پڑھا تھا وہ بھی یہی پڑھا تھا کہ یا تو وہ مذکر ہوگا اور یا پھر وہ تانیث کی علامات سے خالی ہوگا۔ مؤنث هو الاسم الدال علی الانثى او فیہ علامت التانیث، ایسا اسم جو مؤنث پر دلالت کرے یا اس میں تانیث کی علامات پائی جائیں، وہ ابھی ہم پڑھیں گے تانیث کی علامات۔ پھر اسم کی تقسیم دوسرے اعتبار سے باعتبار عدد کے، وہ دیکھیے، مفرد هو الاسم الدال علی واحد، ایسا اسم جو ایک پر دلالت کرے۔ مثنیٰ هو الاسم الدال علی الاثنین، ایسا اسم جو 2 پر دلالت کرے، وہ مثنیٰ کہلاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ دیکھیے جمع، جمع مفرد مثنیٰ جمع هو الاسم، هو اسم الدال علی ثلاثۃ او اکثر، وہ اسم جو 3 پر یا اس سے زیادہ پر دلالت کرے۔ وہ اسم جو 3 پر یا اس سے زیادہ پر دلالت کرے، اس لیے کہ جو 3 سے کم ہوگا وہ تثنیہ میں آ جائے گا، 2 میں آ جائے گا، اور جو 2 سے کم ہوگا وہ 1 ہوگا۔ تو 1 کے لیے اور 2 کے لیے علیحدہ علیحدہ الفاظ عربی میں موجود ہیں۔ اس کی ہم نے مثال پڑھی تھی، جیسے کتاب مفرد ہے، کتابانی یہ تثنیہ ہے، اور کتب یہ جمع ہے۔ وہ الاسم الدال علی ثلاثۃ او اکثر، ایسا اسم جو 3 یا 3 سے زائد پر دلالت کرے۔ اب ہم آتے ہیں اس اسم کی تقسیم باعتبار تعریف و تنکیر کے، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے۔ اس کو ہم نے گزشتہ اسباق میں متعین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے پڑھا ہے۔ یعنی
جو اسم متعین ہوگا، ایسا اسم جو ایک معین پر دلالت کرے، وہ معرفہ ہے۔ هو الاسم الدال علی معین، اور نکرہ هو الاسم الدال علی غیر معین، ایسا اسم جو غیر معین پر دلالت کرے۔ اس کی کل میں نے مثال دی تھی، جیسے عربی میں الکتاب کوئی خاص کتاب، اور صرف کتاب کہا جائے تو کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، اسے نکرہ کہتے ہیں۔ اور جو معرفہ ہے جس کے ساتھ الف لام لگ جائے، جو متعین ہو جائے، جیسے خالد، عمر، بکر، یا اس طرح جو بھی متعین ہوگا تو وہ متعین ہونے کی وجہ سے وہ معرفہ کہلائے گا۔ تو ایک دفعہ دوبارہ تعریفات سن لیں۔ مذکر وہ اسم کل اسم دال علی الذکور او خال من علامت تانیث، جو مذکر پر دلالت کرے یا علامات تانیث سے خالی ہو۔ هو الاسم الدال علی الانثی، جو تثنیہ پر دلالت کرے یا تانیث کی علامات سے خالی ہو۔ مفرد هو الاسم الدال علی واحد، واحد پر دلالت کرے۔ مثنی هو الاسم دال علی الاثنین، جو دو پر دلالت کرے۔ هو الاسم الدال علی ثلاثۃ او اکثر، جو تین پر یا اس سے اکثر پر دلالت کرے۔ معرفہ هو الاسم الدال علی معین، جو معین پر دلالت کرے۔ نکرہ هو الاسم الدال علی غیر معین، ایسا اسم جو غیر معین پر دلالت کرے۔ ہم اب کتاب سیدھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اب ہم آتے ہیں علامات تانیث کی طرف۔ یہ ساری بالتفصیل ہم جو پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، گویا کہ اس سبق میں ہم اس کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ جی، علامات تانیث کو دیکھیے گا۔ تا ممدودہ اور تا مدورہ، الف مکسورہ اور الف ممدودہ۔ تا مدورہ کا مطلب یہ ہے، تا مدورہ کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں جو گول تا لگی ہوتی ہے، اس تا کو وقف کی صورت میں ہا پڑھا جاتا ہے، جیسے امرأۃن، تو جب وقف کریں گے تو اس کو پڑھا جائے گا امرأہ۔ قراصۃن، اور جب وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے قراصہ۔ تو یہ تانیث کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ دوسری علامت الف مکسورہ، جیسے صغرا اور سلمہ۔ صغرا کے آخر میں دیکھ رہے ہیں چھوٹا الف ہے، اس کے آخر میں بھی الف لگا ہوا ہے، اور جو ایک الف مد کے برابر اس کو کھینچا جاتا ہے۔ صغرا سلمہ، اور اسی طرح جیسے موسیٰ، یا جس کے آخر میں بھی الف مکسورہ ہوگا وہ تانیث کی علامت ہوگی۔ الف ممدودہ، جیسے حسناء اور زہراء۔ اب یہاں دیکھیں آپ کو الف مدہ نظر آ رہا ہے، جس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ الف جس کو کھینچ کے پڑھا جائے، جس کو 5 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھا جائے، اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ بیٹا آپ اس کو تفصیل سے تجوید کے اور قرآن مجید کے قواعد میں پڑھ چکے ہیں۔ الف مکسورہ چھوٹا الف، اور الف بڑا الف ممدودہ جو کھینچ کر اور لمبائی میں پڑھا جاتا ہے۔ اور تا مدورہ جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، اسے تا مدورہ کہتے ہیں، جیسے امرأۃن اور قراصۃن۔ تو مجھے امید ہے یہ بیٹا آپ کو کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ مکمل ساری تفصیل آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے، آپ یہاں پڑھ چکے ہیں۔ اسم کی تقسیم باعتبار مذکر اور مؤنث کے، اور پھر جو یہاں آپ نے پڑھا تھا مؤنث حقیقی اور مؤنث قیاسی، تو مؤنث حقیقی وہ تھا جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، جیسے ابن، جیسے ابن ہے تو اس کے مقابلے میں امن ہے، تو یہ مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں مذکر ہے۔ اور مؤنث قیاسی وہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں علامات تانیث میں سے کوئی علامت پائی جائے، جیسے جنتن۔ تو مجھے امید ہے یہ آپ کو کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے یہاں پر مفرد، تثنیہ اور جمع کی تعریفات بھی پڑھی تھیں۔ اس میں رجل، کتاب، اور رجلانی، کتابانی، رجال اور کتب۔ تو یہ آپ اس کو توجہ سن لیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سمجھنا آسان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔